اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے اور وہاں چلہ کشی فرمائی۔ وہاں سے روانہ ہو کر دہلی تشریف لائے اور شیخ مکی رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے قریب قیام فرمایا اور اشاعت دین میں مصروف ہو گئے۔ غیر مسلم آپ کو ایذا رسانی کے در پہ رہتے، لیکن جب آپ کے سامنے آتے تو آپ کے نورانی سراپا کے سامنے ڈھیر ہو جاتے اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے۔ کئی بار آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن قاتل خود آپ کے سامنے آتے ہی آپ کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کر کے حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجمیر آمد سے پہلے ہی حاکم وقت راجہ پرتھوی راج جو خاندان چوہان سے تھا اور جس کی حکومت دہلی راجپوتانہ و گجرات وغیرہ پر پھیلی ہوئی تھی، انتظام ملک اور فنون سپاہ گری و شہ سواری اور جمیع آداب شاہی اور علوم حکمت و نجوم میں ماہر تھا، اور اس کی والدہ بھی علم نجوم کی ماہر تھی۔ اس نے حضرت خواجہ غریب نواز کی آمد سے 12 سال قبل ہی علم نجوم کے ذریعے آپ کا اور آپ کے 40 ساتھیوں کا حلیہ بتا دیا تھا کہ وہ ایک صاحب کمال فقیر ہوگا اور تیرے ملک میں آئے گا، اور وہی تیری عزت و دولت اور ملک و سلطنت کے لیے زوال ہوگا اور تیری راجدھانی الٹ دے گا۔ پرتھوی راج نے اپنی والدہ کی ہدایت کے موافق اس حلیہ کی تصاویر کی نقلیں جا بجا شاہراہوں اور راستوں پر تھانوں میں اور چوکیداروں کو بھجوا کر تاکید لکھ دی کہ اس شکل و صورت کے لوگوں کا جب تمہاری طرف سے گزر ہو تو باحفاظت و احتیاط ان کو ہمارے حضور میں حاضر کر دیا جائے یا مکر و فریب سے انہیں ہلاک کر دیا جائے۔ چند دن قیام کے بعد آپ دہلی سے اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے، باوجود اس کے کہ دہلی سے اجمیر تک تمام علاقہ راجہ پرتھوی راج کا اور ہر جگہ آپ کی گرفتاری کا حکم موجود تھا، لیکن کارساز حقیقی کی حمایت آپ کے ساتھ تھی، اور آپ کا مقصد نہ دنیا کمانا تھا نہ لڑائی لڑنا تھا، بلکہ اپنے اخلاق و کردار سے آپس میں میل محبت پیدا کر کے خدائے واحد کے آگے سب کو جھکانا تھا۔ اس لیے آپ امن و سلامتی کے ساتھ دہلی سے اجمیر میں داخل ہو گئے۔ ایک سایہ دار درخت دیکھ کر اس کے نیچے قیام فرمایا۔ اونٹ والوں نے منع کیا اور کہا کہ یہ فقیروں کا استھان نہیں، مہاراج کے اونٹوں کے باندھنے کی جگہ ہے، لہٰذا تم کسی اور جگہ جا کر قیام کرو۔ آپ کے ساتھیوں نے ان کے روک ٹوک کی کوئی پرواہ نہ کی۔ جب انہوں نے زیادہ سختی کی تو خواجہ غریب نواز کو ناگوار گزرا اور وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اچھا ہم جاتے ہیں، تمہارے اونٹ بیٹھے رہیں گے۔ وہاں سے اٹھ کر آپ ماں ساتھیوں کے آنا ساگر پر تشریف لائے اور ایک جگہ خوش فضا دیکھ کر اسی جگہ قیام فرمایا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ادھر شام کو جب اونٹ اس جگہ پہنچے جہاں سے خواجہ صاحب کو اٹھایا گیا تھا اور اونٹ باندھے گئے تھے، جب اونٹ بیٹھ گئے تو بس حسب ارشاد خواجہ غریب نواز بیٹھے ہی رہ گئے۔ چرواہوں نے لاکھ کوشش کر لی لیکن ایک اونٹ بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ یہ خبر راجہ پرتھوی راج کو دی گئی۔ یہ سب سن کر اسے بڑا تعجب ہوا۔ اس نے گھبرا کر کہا، جاؤ اس فقیر سے معافی مانگو۔ ساربان حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں پہنچے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ آپ نے معاف فرما دیا، تب اونٹ اپنی جگہ سے اٹھے۔ ادھر آنا ساگر پر حضرت کے ساتھی کھانا پکانے میں مصروف ہو گئے
چند لوگوں نے جانور شکار کیا اور گوشت کے کباب وغیرہ بننے لگے۔ کچھ لوگ بغرض رفع ضروریات متفرق ہو گئے، چنانچہ ان میں سے کچھ لوگ تالاب بیلا جو اس وقت اہل ہنود کی بڑی عبادت گاہ تھی چلے گئے، اور کچھ لوگ آنا ساگر پر غسل وضو وغیرہ میں مصروف ہو گئے۔ جب یہ خبر اہل ہنود میں پھیلی تو لوگوں نے آپ کے ساتھیوں کو سختی سے روکا۔ یہ خبر جب حضرت خواجہ غریب نواز تک پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور خادم خاص حضرت فخر الدین کو ایک چھاگل عنایت فرما کر حکم دیا کہ تالاب آنا ساگر سے اس کو بھر لاؤ۔ حسب حکم خادم مذکور چھاگل پانی سے بھر لایا۔ حکمت ایزدی سے تمام تالابوں، کنووں اور حوضوں کا پانی اس میں سمو گیا۔ مسلمان اس چھاگل سے پانی لے کر اپنی ضروریات پوری کرتے، اور ادھر مشرکین اور کفار پانی کو ترس گئے۔ الغرض جب مسلمان اپنی ضروریات قیام سے مطمئن ہوئے اور کھانے میں مصروف ہوئے تو غیر مسلم اور کفار نے ان کے ہاتھ جو بھی آیا، لکڑی، تلوار، اینٹ اور پتھر لے کر تھوڑے سے مسافر مسلمانوں پر چڑھ دوڑے اور چاروں طرف سے گھیر کر زخمی کرنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ جیسے ہی فارغ ہوئے لوگوں نے عرض کیا، حالات کا علم ہوتے ہی آپ باہر تشریف لائے اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر اس پر آیت الکرسی دم فرمائی اور حملہ آوروں پر پھینک دی۔ جس پر وہ مٹی گری وہ خشک ہو کر سن ہوا کہ حرکت کرنے کی طاقت نہ رہی۔ یہ قدرت و کرامات دیکھ کر خوف و دہشت سے سب پریشان ہو گئے، اور قریب ہی راجہ کا ایک عالی شان مندر تھا، اس میں پناہ لے دی۔ ایک فقیر جس کا نام شادی دیو تھا اور اسی مندر کا پجاری تھا، علم نجوم و سحر میں کمال درجہ ماہر تھا۔ راجہ پرتھوی راج اور تمام رعایا اس کی عزت کیا کرتے تھے اور اس سے مدد مانگتے تھے۔ یہ تمام لوگ اس پر بھروسہ کر کے اس کے پاس پہنچے اور تمام ماجرا سنایا۔ وہ سب ماجرا سن کر اول تو چپ رہا اور گھبرایا، پھر مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص اپنے دین میں بڑا بزرگ اور صاحب کمال ہے، اس سے اس طرح مقابلہ کرنا مشکل ہے، شاید جادو سے ان لوگوں پر قابو پایا جا سکے۔ بس تمام چیلوں کو جادو کے بڑے بڑے سحر بتلا کر ان کے ساتھ خواجہ بزرگ کی رہائش پر پہنچ کر چیلوں سمیت جادو کرنے لگا۔ اس وقت خواجہ غریب نواز نماز میں مصروف تھے۔ جیسے ہی فارغ ہوئے لوگوں نے عرض کیا کہ اب ایک سادھو اپنے چیلوں کے ساتھ ہم پر جادو کے ذریعے قابو پانا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے عزیزو، فکر نہ کرو، خدا ہمارا حامی و مددگار ہے، ان کا سب جادو بے اثر ہو جائے گا۔ اس نے ہماری مدد جیسے ہر وقت فرمائی ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں، یہاں بھی ہم پر اسی طرح احسان فرمائے گا۔ یہ فرما کر آپ پھر نماز میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں سادھو مع ساتھیوں کے ان کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز پر نظر پڑی سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، سحر و جادوگری یکلخت بھول گئے، جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان پر نظر پڑی، جیسے ہی سادھو کی نظر سے نظر ملی وہ آپ کا جمال با کمال دیکھ کر بید کی طرح کانپنے لگا، رحیم رحیم پکارنے لگا۔ اس کے ساتھی اس حرکت سے متعجب ہوئے اور نصیحت کرنے لگے۔ وہ دیوانوں کی طرح ان پر خفا ہو کر ان پر پتھر پھینکنے لگا۔ کئی لوگوں کے سر توڑ دیے اور باقی ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ کیفیت دیکھ کر شفقت و مہربانی فرمائی
اور اپنے ایک خادم کو پانی کا پیالہ دے کر اس کے پاس بھیجا۔ وہ خادم کے ہاتھ سے لے کر شوق سے پی گیا۔ فوراً پیتے ہی دل سے شرک و کفر کی قدرت جاتی رہی اور دوڑ کر حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں جا گرا۔